الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العلي العظيم. پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. اور یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. معزز و مکرم اسٹیج پر موجود علماء اعظام، قرائے کرام، ادارے کے ذمہ داران، جملہ اسٹاف اور اس گاؤں کے سرکردہ شخصیات، جناب پردھان صغیر صاحب اور ہمارے ٹھیکیدار صاحب اور دوسرے دیگر حضرات اور عزیز طلبہ، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنتیں کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، تو ہم انہیں راستوں کا سجھاؤ دے دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان فرما دیتے ہیں. یعنی جو شخص بھی علم دین کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ، صبح سے ہمارے ممتحن حضرات بھی آپ حضرات کا امتحان دے رہے ہیں. آپ کے چال چلن کو، آپ کی جو اساتذہ نے آپ کو یہاں تربیت دی ہے اور آپ کی تعلیم پر جو توجہ کی ہے، اس کا مظاہرہ فرما رہے ہیں. یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو کس طریقے سے تعلیم و تربیت کے ایک بہترین عالم میں ڈھال کر بہت اچھا سلیقہ اور بہت اچھا شعور اور بہت اچھی تہذیب ان کو سکھائی ہے. الحمدللہ تعلیم میں بھی بہت اچھی چیزیں سامنے آئی کہ سبھی طلبہ و طالبات کا پڑھنا قواعد اور تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے نماز، کلمہ جات اور دیگر تمام چیزیں، احادیث وغیرہ سبھی بچوں اور بچیوں کو ازبر یاد ہے، جو بہت ہی بڑی کامیابی کی دلیل ہے. میں سچی بات کہتا ہوں کہ یقیناً چھوٹے چھوٹے بچوں پر ان کی زبان کو سیکل کرنا، ان کو سدھارنا اور ان کی زبان پر الفاظ کو رٹانا، یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہوتی ہے. کیونکہ بڑے بچوں میں شعور ہو جاتا ہے، سلیقے مندی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹے بچوں پر محنت کرنا انتہائی غایت درجے بڑی جفاکشی کا کام ہے. اس لیے میں ادارے کے ذمہ داران، یہاں کے میرے تمام دوست احباب اور جتنے بھی اساتذہ اعزام ہیں، ہم سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ باری تعالیٰ آپ کے مجاہدات کو قبول فرمائے. چونکہ مجاہدات جو آدمی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو نوازتے ہیں. جو انسان مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے نوازتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مدرسے کا بھلا کام کر رہا ہوں، گویا کہ مجھ سے یہ کام زیادہ لیا جا رہا ہے، یا میں بچوں پر زیادہ محنت اور کوشش کر رہا ہوں، گویا کہ مجھ سے یہ کام زیادہ لیا جا رہا ہے. نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شخص محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لگن کے ساتھ کام کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے لیے محنت کر رہا ہے.
وہ اپنے لیے محنت کر رہا ہے. عربی کا مقولہ ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، من جدہ وجدہ، کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. میں اپنے تمام عزیز طلباء سے، عزیز طالبات سے جو یہاں پر بیٹھی میری باتوں کو سن رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کے لیے مجاہدات کا میدان ہے، یہ آپ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کا محور اور مسکن ہے. یہاں آپ اس ادارے میں رہ کر خوب محنت کیجئے، اپنے اساتذہ سے، اپنے ذمہ داروں سے خوب فائدہ اٹھائیے، خوب سیکھنے کی کوشش کیجئے. آپ سیکھیں گے تو بڑے ہو کر آگے چل کر دین کی خدمات اور دین کی خدمتوں میں لگیں گے اور آگے چل کر کامیاب اور کامران ہوں گے. میرے بھائیوں، میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف یہ جملہ کہتا ہوں، آپ مجاہدہ کریں، محنت کریں، کوشش کریں، جدوجہد سے کام لیں. میں نے جو آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا کہ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. کہ یہاں جو کوتاہ دست اور تغافل کرنے والے ہوں گے، غفلت کرنے والے ہوں گے، غیر حاضریہ کرنے والے ہوں گے، اپنے استاد کی باتوں کو نہیں مانیں گے، اپنے ذمہ داروں کی باتوں کو نہیں سنیں گے اور ان پر عمل نہیں کریں گے، ان کے پاس علم نہیں آئے گا. اور جو بچے، جو طلبہ و طالبات محنت کریں گے، مجاہدات کریں گے، کوششیں کریں گے، پھر وہ اپنے اساتذہ اور ذمہ داروں اور مدرسے کے قوانین اور ضوابط کو مانیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں جو گاؤں کے بستی کے بہت سے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں یا دوسرے ذرائع سے میری بات اگر دوسروں تک پہنچے، آگے تک پہنچے، تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتح لی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم 4 آدمی بنو، یا تو عالم بنو، نمبر 1، یا تو عالم بنو، او متعلما، اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو متعلم بنو، یعنی پڑھنے والے بنو، اور تیسرے فرمایا او مستمعا، یا پھر تم ان طلباء سے، ان علماء سے دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں سننے والے بنو، او مستمعا او محبا. چوتھی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی او محبا، یا ان طلباء سے، علماء سے جو دین کے اس مشغلے میں مشغول ہیں، لگے ہوئے ہیں، دین سیکھنا سکھانا ان کا مشغلہ بنا ہوا ہے. قرآن سیکھنا بھی سکھانا بھی ثواب ہے، قرآن کی تو بات بتانا بھی ثواب ہے، اور جس شخص کا بھی خدمت قرآن کام ہے، جنت میں اس کے واسطے اعلیٰ مقام ہے. جن کا مشغلہ یہ ہے، ان سے آپ محبت کرنے والے بن جاؤ. اس لیے میں اس پروگرام کے ذریعے سے جو الحمدللہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یا تو معلم بنے، یعنی تعلیم دینے والے بنے، او متعلمن یا متعلم بنے، او مستمعن یا ان سے استفادہ کرنے والے بنے. اگر کچھ نہیں بن سکتے، او محبن، ان سے محبت کرنے والے بنے، ان سے محبت کریں، ان طلباء سے لگاؤ رکھیں، ان سے تعلق رکھیں، ان طلباء کا تعاون فرمائیں جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہو. ان طلباء کو جس چیز کی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اس ادارے کو، یہاں کے ذمہ داروں کو جن چیزوں کی بھی ضرورت ہو اس کو فراہم کرنے کی کوشش کریں. اور دیکھو، یاد رکھو، اللہ کے نبی نے آگے کی اس روایت میں اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، کہ 5ویں نہ بنو. 5ویں کیا ہے؟ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتَحْلِقْ، اگر آپ 5ویں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور 5ویں ہے کہ ان علماء سے، طلباء سے اور دین سیکھنے سکھانے والوں سے بغض نہ رکھو. وَلَا تَبْغَضْ، بغض نہ رکھو ان کی، بالکل کسی بھی اعتبار سے دل کے اندر اپنے کینہ نہ رکھو، برائی اور میل اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ کو بھی، آپ تمام کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو، امت کا اور قوم کا عظیم سرمایہ طلبہ و طالبات، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں. اور باری تعالیٰ نے جو دینی خدمات ہمارے سر فرمائی ہے، اس کو صحیح طریقے سے انجام دینے اور اس کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائیں. وما توفیقی الا باللہ.